اب یہ محمود اچکزئی صاحب کی جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے وہ چاہیں تو سیاسی جماعتوں سے بات کر لیں، اس میں سر میں وضاحت یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اتحاد کے سربراہ کے طور پہ آپ نے کہہ دیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یعنی کیا ان کے پاس اختیار بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہاف پر کوئی کمٹمنٹ بھی کر لیں اگر متعلقہ سیاسی جماعتوں سے تو پی ٹی آئی اس کو آنر کرے گی؟ یہ والا مینڈیٹ ہے اچکزئی صاحب کے پاس؟ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. پی ٹی آئی کا جو آفیشیل سٹانس تھا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو مینڈیٹ جو جماعتیں ہیں تین، وہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی، ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹ نیگوسیشنز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سٹانس رہا ہے اور یہی ہمارا سٹانس اس وقت تک ایز یو اینڈ آئی ٹاک یہی ہے سٹانس ہمارا. صحیح ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ بھی انگیج کروں. ان کی اس خواہش کی قدر میں خان صاحب نے ان کو اجازت دی تھی کہ جی ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ اگر کرنا چاہتے ہیں انگیج تو ضرور کیجئے، اور اگر کوئی پروپوزلز آئیں گے، سبسٹینٹو پروپوزلز آئیں گے تو وہ پھر ہم بیٹھ کے کنسیڈر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جانا چاہیے. اس خان صاحب کی اجازت کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ کی جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سبسٹینٹو پروپوزلز جو ہیں اگر فارمولیٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ پروپوزلز جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس آئیں گے اور شاید ہم لوگ بھی اس وقت اس کی ڈسکشن میں شریک ہوں اور فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کس طریقے سے پڑھنا ہے. اس وقت تک ان تین جماعتوں کے علاوہ باقی ہر پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ گریٹر ڈیموکریٹک الائنس جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے. اس وقت 5 جماعتیں ہیں اور ان قریب آئی ہوپ کہ 2 3 4 جماعتیں اور بھی شامل ہو جائیں گی تو وہ موجود ہیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب جب اپنی رپورٹ لے کے آئیں گے یا اپنی انگیجمنٹ کے بعد وہ پروپوزلز لے کے آئیں گے تو پھر ایک نیکسٹ فیز جو ہے وہ شروع ہوگا کہ ان پروپوزلز کے بارے میں کیا کرنا ہے، دیکھا جائے گا قابل عمل ہے یا نہیں. اچھی ویسے مولانا صاحب سر آپ کو پچھلے کچھ دنوں کی ڈیولپمنٹس کے بعد خود سے قریب آتا محسوس ہو رہے ہیں یا ذرا فاصلہ تھوڑا سا بڑھتا محسوس ہو رہا ہے؟ زرداری صاحب کا وہاں جانا، میاں صاحب کا وہاں جانا، شہباز صاحب کا وہاں جانا، یہ حکومت کے جو جٹرز ہیں وہ ظاہر کرتا ہے. زرداری صاحب کا وہاں جانا اور شہباز شریف صاحب کا وہاں جانا ہمارے ان کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں مولانا صاحب کے ساتھ وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہے پچھلے بہت سارے سالوں میں. تو اس گلف کا جو ایک واسٹ گلف تھا ہمیں سیپریٹ کرتا تھا، اس گلف کا اس حد تک عبور ہو جانا بھی ایک بہت بڑا مارکا ہے جو کہ ہم نے اچیو کیا ہے. ہمارا ان کے ساتھ ریگولر کانٹیکٹ ہے، ہماری سب کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، ایک سینٹ میں اور ایک نیشنل اسمبلی میں. وہ جو بھی ایشوز وہاں آتے ہیں اس کے بارے میں وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ملتی ہیں اور اس کے بارے میں کنسنسس ملاقاتوں میں آپ کو ذرا سی تشویش ہے؟ جی ان ملاقاتوں پہ مولانا کی جو ہوئی ہے زرداری صاحب سے، شہباز صاحب سے، آپ کو کچھ تشویش ہے؟ پولیٹیکل ڈومین میں سر تشویش نہیں ہو جاتی. پولیٹیکل ڈومین میں یہ کام کیا جاتا ہے. میرا تھیسس یہ ہے جی کہ آپ کے پاس اگر اپنے پاس کوئی ایسا پروپوزلز ہیں جو کریڈیبل ہیں اور جو اٹریکٹیو ہوں 2 پارٹیز کو یا 4 یا 6 یا 8 پارٹیز کو، تو ہمیں کسی اور سے ڈرنے کا کوئی خوف نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے آپ کے سوال کے جواب کے شروع میں کہ یہ جٹرز ہیں حکومت کے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اس کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے تو وہ ڈیسپریٹلی ٹرائی کر رہے ہیں. میرا ذاتی جو اس وقت اپریزل ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ نہیں ملیں گے. اوکے. اچھا، لیکن آپ اس امر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی ہی پارٹی کے ایک فرد جن کا نام نور عالم خان ہے وہ لاتے ہیں بل، کہنے کو تو پرائیویٹ حیثیت میں، لیکن ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ بادامی صاحب آپ تصور کر سکتے ہیں میں مولانا صاحب کی منشا کے بغیر کوئی کام کروں گا، یہ کہہ چکے ہیں وہ. تو وہ بل لاتے ہیں ججز کی تعداد میں اضافے کا، وہ بل لاتے ہیں توہین عدالت کی قانون کی منسوخی کا، اور دوہری شریعت والوں کوئی بندہ جج نہ ہو، اور ایکس وائی زیڈ. یہ آپ کو تھوڑا سا حیران کرتا ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے؟ حیرانی کا ایلیمنٹ تھا، لیکن یہ کہ پریشانی کا تھا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اس میں کوئی فارمل اپروول جو ہے اس پارٹی کی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں نور عالم صاحب، وہ از اے بٹ آف اے میوریک آلسو. تو مجھے ایگزیکٹ سرکمسٹانسز نہیں پتا جن کے تحت یہ بلز انہوں نے موو کیے ہیں، لیکن ہمیں ری ایشور کیا گیا ہے کہ اس بل کے موو ہونے کا جے یو آئی ایف کے جو سٹانس ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ فائنلائز کیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سو اگین یو ہیو انف ریزنز ٹو بلیو کہ پارلیمنٹ میں پھر جے یو آئی ایف اس بل کو سپورٹ نہیں کرے گی. پارلیمنٹ میں ہماری اور جے یو آئی کی کولیبریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور میں اس کولیبریشن کی وجہ سے یہ ایسا نتیجہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ اخذ کر سکتا ہوں. کر سکتے. صحیح.
سر لیکن رؤوف صاحب اگر میں سیدھی ایک بات کروں تو آپ ایگری کریں گے معصومانہ انداز میں کہ بھائی اس وقت فوج کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے، وہ کہتے ہیں نہیں کرتے، سیدھی بات یہ ایسا ہی ہے نہیں؟ دیکھیے میں ہمیشہ ڈائیلاگ کا حامی رہا ہوں. میں نے ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی ڈائیلاگ کی بات کی ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی مقتدرہ کے ساتھ ڈائیلاگ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ ایک بہت طاقتور ادارہ ہے، اور عمل دخل جو ہے ریاست کے معاملات میں ان کا سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ میرا ایک ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہوا ہے. یہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کلیتاً ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں. ہمارے کچھ لوگوں کے ان کے ساتھ انڈیویجول کیپیسٹی میں مراسم بھی رہے ہیں. 22 اگست کا جو ہمارا جلسہ تھا وہ انہی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا تھا جی کہ آپ یہ 22 اگست کا جلسہ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں، کیونکہ اسی دن آپ کو یاد ہے کہ کچھ مذہبی جماعتیں جو تھی وہ بھی اسلام آباد میں آئی ہوئی تھی، کانسٹیٹیوشن ایونیو میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ سنا جا رہا تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. تو وہ انہوں نے کہا تھا، خاصی انسسٹنس کے ساتھ کہا تھا کہ آپ برائے مہربانی یہ جلسہ آگے کر دیجئے. تو ان کو جواباً بتایا گیا تھا کہ جی ایسا فیصلہ تو صرف ایک شخص کر سکتا ہے اس پارٹی میں جو جن کا نام عمران خان ہے اور وہ اڈیالہ میں ہوتے ہیں. تو وہ پھر آپ کو یاد ہے کہ 7 o'clock in the morning کا ہڈل جو ہے وہ ارینج کیا گیا تھا، اور اس کی بیسس کے اوپر پھر خان صاحب نے دو ریلکٹنٹلی وہ جلسہ جو تھا وہ 22 تاریخ کو پوسٹ پون کیا تھا. اور اسی نیگوسیشنز کے دوران جو 8 سپتمبر کے جلسے کا جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ تھا وہ ہمیں ایڈوانس جو ہے وہ تھما دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی، اور جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ جلسہ جو ہے 8 سپتمبر کو کرنے جا رہے ہیں. اب اگر یہ منسوخ ہوا 8 والا تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کو ڈچ کیا گیا؟ لیٹ می فنش. جی سر پلیز لیٹ می فنش کہ ایک بریک تھرو ہے، موجود ہے، اور یہ میں نے اپنے وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ یہ بریک تھرو ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بریک تھرو کو چھوٹا ہو، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اور ایک پراپر ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ مقتدرہ اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے درمیان جو یہ ڈیڈ لاک ہے یہ بریک کیا جائے، ڈائیلاگ جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جائے، اور مشترکہ مفاد جو ہے اس کا ایک بیسس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے اور آگے بڑھا جائے.